ملک میں آپ کسی شخص سے بھی بات کر لیں، وہ چاہے بڑے سے بڑا سیاسی لیڈر ہو یا ایک بڑے سے بڑا اسکالر ہو یا ایک عام آدمی ہو، وہ ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ملک اس وقت ایک شدید بحران سے گزر رہا ہے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ بحران کی شکلیں کیا ہیں۔ روز اس پہ وہ بات چیت کرتے ہیں اور فکر مند بھی ہوتے ہیں، تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں اور پریشان بھی ہیں، اور یقیناً انہیں ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اصل اس ملک اور اس ریاست کے مالک جو ہیں وہ پاکستانی عوام ہیں، اور ان کی تشویش نہ صرف جائز ہے بلکہ بہت ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بحران کیسے اسٹارٹ ہوا اور کہاں تک پہنچا۔ ہمارا بحران، اس بات کو چھوڑیں کہ کس کی حکومت تھی اور کس کی حکومت نہیں تھی، لیکن گزشتہ 6 سال کے اندر بڑھا۔ یہ سب سے پہلے معاشی بحران کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، اور ہماری معیشت جو ہے وہ گرتی رہی، اور اس کی آپ نے مختلف صورتیں دیکھی اور مختلف بیانات سنے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ جو تھا بیڈ گورننس کے بحران میں تبدیل ہو، یعنی گورننس کا بریک ڈاؤن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ مشکل یہ پیدا ہوئی کہ یہ جسے کہتے ہیں نا سیاسی عدم استحکام کی طرف بڑھنے لگا، اور اب یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ معیشت کی کمزوری بھی موجود ہے، گورننس نام کی تو چیز ہی نظر نہیں آتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اب سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، اور اب یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ عدالتی بحران میں بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے جتنی سرخیاں دیکھی ہوں گی اس میں لکھا ہے کہ آئینی بحران جو ہے وہ عدالتی بحران میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ سارے بحران تو ہیں، اور یقینی بات ہے اس کے جیسا ہم نے بتایا کہ پبلک وجہ طور پر پاکستانی عوام جو ہے اس پہ تشویش میں، لیکن ایک بات ہم بتاتے چلیں آپ کو، کیا باقی دنیا میں کہیں بحران نہیں ہے؟ بہت پرسکون ہے ساری دنیا، بہت آرام سے رہ رہی ہے؟ تو یہ بات قطعاً غلط ہے، لیکن یہ کوئی بہت بڑی تسلی کی بات بھی نہیں ہے کہ آپ کے یہاں بحران ہے تو اس لیے ہمیں باقی دنیا میں بحران ہے اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک پریشانی ہے، بحران ہے، اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ توانائی کی قیمتیں، خوراک کی قیمتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ روس میں بحران ہے، وہ ایک جنگ لڑا ہے یوکرین کے اندر، یوکرین میں اور پورے یورپ کے اندر بحران ہے کہ وہ ایک جوابی جنگ لڑ رہے ہیں یوکرین کی، وہ اس کے لیے کھڑے ہیں اور وہ اس کی تمام اثرات برداشت کر رہے ہیں۔ پھر آگے چلیں تو پورا مغرب جو ہے وہ اس سے سب، تو ایک طرح سے مغرب اور مشرق جو ہے وہ تمام کا تمام جو ہے بحران میں۔ افریقہ کے اپنے بحران ہیں، اگر آپ ان کے ملکوں کو دیکھیں، نائجیریا کو دیکھیں، یوگینڈا کو دیکھیں اور دوسرے ممالک کو اٹھا کے دیکھیں تو کہیں ہنگامے ہو رہے ہیں، کہیں صدر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کہیں اتارے جا رہے ہیں، کیا ہے۔ اگر کوئی ایک خطہ کم بحران میں ہے اس علاقے میں تو وہ آپ کو جنوب مشرقی ایشیا نظر آئے گا، نہیں تو آپ عرب ملکوں میں بھی دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں وہ شام کے بحران سے، شدید قسم کے بحران سے گزرے۔ عراق، ایران، ان کی صورتحال بھی کوئی بہت اسٹیبل نہیں ہے، یہ بھی شدید معاشی بحران میں ہے۔ کس طرح یہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں وہی جانتے ہیں۔ ترکی ہمارا جو بہت خراب، ابھی وہاں پہ زلزلہ آیا جس میں 46,000 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور وہ بھی ایک شدید معاشی بحران سے بھی گزر رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کی صورتحال ہے۔ لیکن ایک اور بات ہم آپ کو بتاتے چلیں، آئیے فرانس کے اندر زبردست قسم کے ہنگامے ہو رہے ہیں، زبردست قسم کی ہڑتالیں ہو رہی ہیں، ورکر کی وہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں، فرانس کے صدر نے جو اصلاحات لائی ہیں ان کے خلاف ہڑتالیں ہو رہی ہیں۔ برطانیہ میں آپ دیکھیں ریلوے کی ہڑتال، ڈاکٹروں کی ہڑتال اور دوسرے طبقوں کی ہڑتال مہنگائی کی وجہ سے۔ پھر آپ آ جائیے، ہم جس سے ریکگنائز بھی نہیں کرتے لیکن بہرحال وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اسرائیل جسے کہا جاتا ہے تو بڑا اسٹیبل ملک ہے، بڑی ترقی کر رہا ہے، وہاں پر قانونی اور عدالتی اصلاحات کے اوپر زبردست قسم کی ہڑتالیں ہوئی ہیں، جس میں کہا جاتا ہے 1 کروڑ کی آبادی کے ملک کے اندر 5-5 6-6 لاکھ افراد جو ہیں بعض سڑکوں میں نکل کے ہڑتالیں کر رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں امریکہ جو سپر پاور ہے، جس کے جمہوری نظام کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب
جو کہ بہت ہی وہاں کے اس وقت مقبول لیڈر ہیں، ریپبلکن پارٹی سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ابھی مڈ ٹرم الیکشن کے اندر انہوں نے جتنا اچھا اسکور کیا اور پھر وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی رہنمائی میں ان کے اوپر ایک فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور وہ منگل کے دن کورٹ میں پیش ہو جائیں گے، گرفتار ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن وہاں بھی ایک سیاسی بحران تو شروع ہے اور بڑا زبردست بحران ہے. ایک ایسا لیڈر جسے کہ آئندہ صدر کے انتخابات میں لڑنے کا جس نے اعلان بھی کر دیا ہو اور جو کہ بہت مقبول بھی ہو، جس کی پارٹی بھی دونوں ہاؤسز کے اندر لیڈ کر رہی ہو، تو اس کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیاسی بحران کی کیا نوعیت ہے. تو یہ تو اگر آپ دیکھیں وہ بحران ہے جو ساری دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. چین جس کی کہ ہم بہت تعریف کرتے ہیں اور واقعی میں جس نے غیر معمولی ترقی کی ہے اس پوری صدی کے شروع سے، یعنی 2021 سے، تو آپ دیکھیں کہ اب یعنی چین وہ بھی ایک بحران کا شکار رہا ہے. کرونا وائرس جو ساری دنیا میں ختم ہو گیا تھا وہ چین میں موجود تھا، اور گزشتہ 4-5 ماہ سے بھی زیادہ کے عرصے سے وہاں کے بڑے بڑے شہروں میں، جن میں بیجنگ، شنگھائی اور دوسرے بڑے شہر تھے، وہاں پر لاک ڈاؤنس تھا. بڑی مشکل سے جا کر، بڑی ہمت اور حوصلے سے جا کر انہوں نے لاک ڈاؤنس کو ختم کیا. لیکن اس کے جو معاشی اثرات ہیں وہ چین کے اوپر پڑے، اور اس کی اکانومی جو ہے جو کہ ایک زمانے میں 11 پہ ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد فاسٹسٹ اکانومی رہی جب تک 7.5 پہ، وہ گر کے 6.5 سے بھی نیچے آ گئی. تو بہت سست رفتاری کی طرح چلی گئی. تو یقینی بات ہے یہ ان کے لیے بحران ہے. اور پھر جس طرح لاک ڈاؤن کو انہوں نے ختم کیا اور جس طرح وہ گزرے وہ جانتے ہوں گے. ہمارے یہاں تو بہت کم خبریں جو ہیں اس کے متعلق آتی رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹے ممالک کا بحران ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، جنہیں آپ ترقی پذیر کہیں گے، ترقی کی طرف بڑھنے والے، یا آپ غریب ممالک کہہ لیں کیونکہ ہم تو بالکل قرضوں میں جکڑے ہوئے ملک ہیں، ان کے متعلق تمام جو مالیاتی ادارے تھے انہوں نے گزشتہ سال سے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ مہنگائی کا جو بحران آیا ہے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، یہ جو ہے یہ ایسی ان کو معاشی کمزوری سے دوچار کر دے گا. تیل اور توانائی کی قیمتیں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ یہ ان کی معیشتوں کے لیے ایک ایسا زبردست بوجھ بن جائے گا جو یہ سنبھال نہیں سکیں گے. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشی بحران جو ہے یہ عدم استحکام کی سیاست کی طرف جائے گا اور ان کے سیاسی نظاموں پر بڑا اثر انداز ہوگا. اور اس کی پہلی مثال جو تھی وہ سری لنکا تھی، جہاں پر جو ڈیفالٹ میں چلا گیا اور بہت پاکستان میں اس کا ذکر ہوا، لیڈر بھی اس کا ذکر کرتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد وہ وہاں کیسے مظاہرے ہوئے، کیا کچھ ہوا، یہ اس کا نتیجہ تھا براہ راست. لیکن چونکہ وہ ہمارا دوست ہے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اب وہ سمجھنے کی کوشش کرے. بنگلہ دیش، اسے IMF کے پاس جانا پڑا تو وہ بحران کا شکار. تو اسی طرح ہمارے اگر ایک اور دوست ملک جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، ترکی، وہ اسی مہنگائی کی وجہ سے اس کا لیرا جو تھا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہاں $1 3 پہ تھا، کہاں 30 کے اوپر چلا گیا. اب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. ایران ہمارے یہاں جو پڑوسی ہے اس کی وہاں بھی آپ نے دیکھا احتجاجی مظاہرے کتنے شدید قسم کے ہوئے اور اس میں ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئیں اور پھر وہ بھی کرنے پڑی، اصلاحات بھی کرنے پڑے. تو یہ ساری چیزیں ساری دنیا میں ہوئیں. لیکن اس کا ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہر ملک نے اپنے نظام میں رہتے ہوئے، اپنے سیاسی نظام میں رہتے ہوئے کوشش کی، چاہے وہ اتھارٹیرین سسٹم تھا، چاہے وہ بادشاہت کا نظام تھا، چاہے وہ جمہوری نظام تھا، کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طور پر حل کیا جائے. تو یقینی بات ہے اس کے اندر اسی سسٹم کے لوگ ہوں گے. تو انہوں نے کوشش کی اور کہیں بالکل قابو پا لیا گیا، کہیں کم قابو پایا گیا. آپ نے دیکھا سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا، تو یہ بھی اسی لیے ہوا کہ وہ ایک زبردست قسم کے معاشی دباؤ میں آ گئے تھے. تو انہوں نے اس کا یہ حل نکالا کہ آؤ مل بیٹھو اور بات کر لو. کیا دشمنی ہے ان کی، کانفلکٹ سعودی عربین ایران کانفلکٹ چلتا تھا. تو بہرحال مطلب کہنے کا یہ تھا
کہ اپنے ہی نظام میں انہی لوگوں نے، انہی سیاسی جماعتوں نے یا انہی سیاسی لوگوں نے، میں آپ کہہ لیجئے انہی ایڈمنسٹریٹرز نے، انہی ان سب لوگوں نے مل کر کسی نہ کسی طریقے سے اس کی حل نکالنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ اب پاکستان میں بھی یہی ہوگا، یہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جی ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں سب ناکارہ ہیں اور سارے کے سارے سیاسی لیڈر ہمارے ناکارہ ہیں، سارے کے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، سارے کے سارے لیڈر جو ہیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ ملک چلا سکیں۔ اگر ہم نے یہ کہا تو پھر یقینی بات ہے ہم اس بحران سے نہیں گزر سکیں گے۔ سیاسی لیڈر ہوں، ان کے ساتھ اہل دانش کو کھڑا ہونا ہوگا، ماہرین کو کھڑا ہونا ہوگا، اور پھر سب سے بڑھ کر پاکستانی عوام کو کھڑا ہونا ہوگا کہ یہ ملک ان کا ہے، انہیں اصل میں حل نکالنا ہے اس کا۔ اب وہ کیسے حل نکالیں گے؟ اپنے لیڈروں کو، جیسے کہ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر دباؤ ہے، اور کہیں نہ کہیں کبھی بات چیت ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی ٹوٹ جاتی ہے بات چیت، لیکن پاکستان میں بہت طویل عرصے تک سیاستدانوں کو بالکل کام نہیں کرنے دیا، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے اس وقت، چاہے وہ حکومت میں ہے اس وقت، تو وہ یقیناً جھجکتے رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب فوج نے یہ کہا ہمارے ہاں کہ جی وہ سیاست سے ہٹ رہی ہے، تو بہت ساری جماعتوں کے لیڈروں نے اس بات کا اعتراف کیا ٹیلی ویژن پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ، کہ ہم یہ انتظار کرتے رہے، ٹیلی فون کر کے پوچھتے رہے ان مقتدر حلقوں سے کہ بھائی اب ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس سے ہمارا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال کیا لوگوں کی کیا آ رہا ہے کہ ان کا لینا دینا ہے یا نہیں ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر ایک حل یہ تلاش کیا گیا کہ ہم مسلسل گزشتہ 6 سال سے عدالتوں میں جاتے ہیں، وہاں سے فیصلے لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ فیصلہ بھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا، عوام کا ہو یا لیڈروں کا ہو یا سیاسی جماعتوں کا ہو۔ اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ سیاسی، معاشی، سیاسی اور آئینی جو مسائل تھے، انہوں نے عدالتی مسئلے کا رخ کر لیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری سپریم کورٹ تک جو ہے وہ ایک عدالتی بحران سے گزر رہی ہے، وہاں بڑا ڈویژن ہے۔ پھر ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ جی سوسائٹی میں بڑی پولرائزیشن ہے، ایک بالکل عدم برداشت ہے، کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا کریں، مایوسی ہر طرف، ہر جو اہل دانشور کھڑا ہوتا ہے، جو سیاسی لیڈر کھڑا ہوتا ہے، جو کوئی وہ میڈیا کا ماہر کھڑا ہوتا ہے، وہ اٹھا کر یہ بتاتا ہے کہ جی مایوسی اس قدر ہے، اس قدر پولرائزیشن ہے کہ اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، اپنے سرحدیں سے پار کر کے۔ تو بھائی کس معاشرے میں پولرائزیشن ہوتی ہے؟ کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ امریکہ میں کس قسم کی پولرائزیشن ہوئی ہے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے؟ تباہ کن۔ وہ خود کہتے تھے کہ اس نے ہماری 275 ایئرس کی ہسٹری کے اندر ایسی پولرائزیشن نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے قابو پایا، وہ آج بھی سپر پاور ہے۔ اسی طرح آپ ایران میں دیکھیں، وہاں پر پولرائزیشن ہے۔ آپ اور ملکوں میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، وہاں پولرائزیشن ہے، رائٹ ونگ پارٹیز جیت رہی ہیں، نیشنلسٹ پارٹی جیت رہی ہیں، اور جو کہ کنزرویٹو پارٹیز تھی وہ ہار رہی ہیں۔ جرمنی جیسے موسٹ طاقتور ملک جو کہ مرکل کے زمانے میں تھا، ان کی وہاں پولرائزیشن ہوا، ان کو اقتدار سے جانا پڑا تاریخین کے مسئلے کے اوپر۔ تو یہ پولرائزیشن بھی کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں ہے، انسانوں میں ہی ڈفرینس ہوتا ہے۔ ہاں کہیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے یہاں، کیونکہ یہ پولرائزیشن کے ہم نے بڑے خوفناک نتائج بھگتے ہیں، خاص طور پہ 1971 کے اندر ہم نے بہت ہی خوفناک، جس میں ہمارا ملک ہی 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا اور ہم یہاں ہو گئے۔ تو وہ ہمارے کو ہانٹ کرتا ہے، وہ ہمارے کو ہمارے ایک بھیانک خواب وہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے۔ تو لیکن اس پولرائزیشن کا حل بھی خود ہی ہمیں تلاش کرنا ہے، ہمارے انہی لیڈروں کو تلاش کرنا ہے، انہی سیاسی جماعتوں کو تلاش کرنا ہے، لیکن انہیں موقع دینا پڑے گا آپ کو۔ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے بہت فاش ہو سکتا ہے جرم بھی ہوئے ہو، تو آپ کو جرم کی سزا دینی ہے اور غلطیوں کو سیکھ کر آگے بڑھنے کا موقع دینا ہے۔ اگر یہ نہیں، ابھی اب انڈیا میں آپ دیکھ لیجیے، وہاں پر انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن راہل گاندھی، جو کانگریس پارٹی جس نے کہ انڈیا بنایا تھا، اور جو کہ نہرو کے پڑپوتے ہیں، جنہیں انڈیا کا بانیہ شمار کیا جاتا ہے، ان کے وہ جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور کس بات کے اوپر کہ جی انہوں نے مودی صاحب کے متعلق ایک بڑے غلط ریمارکس دیے تھے بقول ان کے جج کے، اور وہ جیل میں ہیں۔ تو وہاں ایک بحران ہے۔ تو لیکن وہ کیا
ساری قوم ان کی مایوس ہو گئی ہے کیا؟ ان کی ترقی، یہ تو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا انہیں. وہ سیاسی نظام بھی چلا رہے ہیں، اکانومی بھی چلا رہے ہیں، گورننس بھی چلا رہے ہیں، اتنی ڈائیورسیفائڈ 29 سے زیادہ ریاستیں ہیں وہاں وہ بھی چل رہی ہیں. تو پھر ہمیں کیا ہو گیا؟ 4 ہمارے پاس صرف صوبے ہیں. تو اگر کوئی پولرائزیشن ہے، کوئی ڈفرینس ہے، کوئی کچھ ہے، تو ہمارے یہ جو لیڈر جنہیں ہم بار بار اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، ہمارے پاس نیشنل اسمبلی ہے، ہمارے پاس سینٹ ہے، ہمارے پاس تمام ادارے انٹیکٹ موجود ہیں، ہماری عدلیہ انٹیکٹ موجود ہے، کوئی ختم تو نہیں ہو گئی. تو ان سب کو موقع دینا چاہیے کہ یہ اپنے، اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ غلطیوں کو سیکھیں، اور اگر یہ بالکل صحیح ہیں تو پھر یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ بالکل صحیح ہیں اور یہ اپنا کام کر سکتے ہیں. یہ کہ جی ہڑتال کی کال دے دی، ہم کوئی سڑکوں پہ آ گیا، لانگ مارچز ہو جائیں گی یا جلسے ہو جائیں گے، یا یہ کہ کوئی یہ کہا کہ جی ہم فیصلے نہیں مانتے اس ادارے کے یا اس ادارے کے، تو یہ سب چیزیں تو چلتی ہیں سیاسی نظاموں میں، جمہوریت میں تو خاص طور پہ بہت چلتی ہیں. تو یہ ایسا ہوتا رہتا ہے. نہ اس سے مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس کو پولرائزیشن ہے تو پولرائزیشن کم بھی ہو جائے گی. اگر اقتصادی کمزوری ہے تو وہ بھی ختم ہو سکتی ہے. اگر قوم مایوس ہے تو وہ پھر امیدوں میں تبدیل ہو سکتی ہے. اگر ترقی اس وقت رکی ہوئی ہے تو وہ واپس آ سکتی، ترقی ہو سکتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ جی عدم استحکام ہے تو استحکام بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن لوگوں کو حوصلہ رکھنا چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا، سیاستدان اگر آپس میں لڑتے ہیں تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ سب ایک جمہوری سیاسی نظام کا حصہ ہے، جس قسم کا پارلیمانی نظام عملی. آپ کو اس لیے حیرت ہو رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک عاملیت کے نظام کے عادی ہو گئے ہیں، جہاں پر وہ ایک چھڑی لے کر وہ ڈکٹیٹ کر دیا جاتا ہے، تم یوں کرو تم یوں کرو، تو قوم جو ہے بڑے اطمینان سے بیٹھ جاتی ہے کہ جی سارے معاملات جو ہیں خود بخود حل ہو گئے. اب قوم کے اپنے افراد کو آگے بڑھ کر ان معاملات میں دلچسپی لینی پڑے گی، اپنی سیاسی جماعتوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے، اپنے ضروریات کے ذریعے اس بات پہ راضی کرنا پڑے گا کہ وہ اس طرف آئیں جس طرف قوم کی ترقی ہے، جہاں پر امن ہو قوم کے اندر، جہاں پر استحکام آئے قوم کے اندر، جہاں پہ معاشی اور سیاسی مضبوطی آئے، جہاں کے سارے ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رکھ کے ایک بہترین پرفارمنس جو ہے وہ دیں. تو جسے کہتے ہیں نا کہ تشویش بالکل برحق، لیکن میں یہ مایوسی قطعاً جائز نہیں. امید کی کرنیں پوری کی پوری موجود ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر اسے آپ بحران کہتے ہیں تو اس سے بھی ہم نکل جائیں گے.